رسول کا چیپٹر ہم نے اپنے لٹریچر میں شامل کر کے لوگوں کو بتایا. لوگوں سے ہی اسلامی روح یہ ہے کہ تم پیارے مصطفیٰ کو اپنے دین کا سب سے جزو لازم حق بنا لو, سب سے لازمی حصہ بنا لو. میرے دوستوں, میرے بھائی, انجمن طلبہ اسلام نے ہی یہ پیغام دیا. اور صرف پیغام نہیں دیا, بات صرف محبت کرنے سے نہیں بنا کرتی, بلکہ اس محبت کے عملی مظاہرے سے بات بنتی ہے. انجمن طلبہ اسلام نے یہ پیغام لوگوں کو دیا کہ لوگوں, ہم پورے تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. جس طرح بھائی بات کر رہے تھے تحریک ختم نبوت کو دیکھ لیں. میں 1977 کی تحریک کی بات کرتا ہوں, اور انجمن طلبہ اسلام کے کردار اور انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کے اخلاص کی میں بات کرنے لگا ہوں. انجمن طلبہ اسلام 1977 کی تحریک میں ہراول دستہ تھی. میرے دوست اور میرے بھائی, ہم نے اپنے جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے سرکار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. ہم ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں. ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے, ہماری کوشش اور کاوش بھی اور ہماری جد و جہد بھی یہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ یا اسلامی نظام کا نفاذ ہو. میرے دوست اور میرے بھائی, انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ ہے ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں. آپ دیکھیے, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, محض گفتگو یا الفاظ کا کم و بیش کر کے بات نہیں کر رہا. پوری تحریک سے پہلے آپ دیکھیے کسی تنظیم و تحریک کے پاس نظام مصطفیٰ جیسا لفظ موجود ہی نہیں تھا. اسلامی تنظیمیں, اسلامی ادارے موجود تھے, لیکن کسی تنظیم اور ادارے کے لٹریچر میں اور ان کے منشور و دستور میں نظام مصطفیٰ کا لفظ تک موجود نہیں تھا. یہ ATI کو اعزاز جاتا ہے. انجمن طلبہ اسلام نے جب نظام مصطفیٰ کی بات کی تو نظام مصطفیٰ کی اس آئیڈیالوجی کو, اس نعرے کو اور اس فکر کو تمام ملک کی سیاسی جماعتوں نے قبول کیا اور انجمن طلبہ اسلام کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے. یہ علیحدہ داستان ہے کہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی, اپنا خون پیش کیا, لیکن ضیاء الحق کے مارشل لا کے ساتھ ہی اسلام کے نام لینے والوں نے مارشل لا والے ضیاء الحق کی گود میں بنا لے کے وزارتیں قبول کر کے تحریک نظام مصطفیٰ کے شہداء کے خون سے غداری کی. یہ بھی تاریخ کا ایک المناک باب ہے. لیکن ہم تو صلے اور ستائش کی پرواہ اور تمنا کیے بغیر میدان عمل میں ہے. میرے دوست اور میرے بھائی, تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے 1990 میں جو تحریک چلی تھی اس میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی. میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں, اس تحریک میں انجمن طلبہ اسلام کے دوست جو راول پنڈی میں رہائش پذیر تھے, ان کا تعلق ہری پور سے تھا. انہوں نے اپنا خون سرکار کائنات علیہ السلام کی تحفظ ناموس کے تحفظ کے لیے پیش کیا. یہ بھی تاریخ کا باب ہے. جب سیاستدان گھروں میں گھس گئے تھے, جب سیاستدان اپنی پناہ گاہوں سے باہر بھی نہیں نکل رہے تھے, ہم نے پھر بھی اپنا لہو پیش کر کے اس وطن کے تحفظ کی بات کی ہے, کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہمارا دعویٰ, ہمارا عقیدہ, ہماری محبت اللہ کے رسول اور پیارے پاکستان کے لیے ہے. میرے دوست اور میرے بھائی, ایک بار پھر وہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف وہ لوگ اسلام کے نام پر دین کو دہشت گردی کا دین ثابت کر رہے ہیں. میں نے صرف امن کی بات کرنے کی حوالے سے ہی گفتگو چل رہی ہے. دین کو آج دہشت گردی کا دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میرے پیارے رسول نے جو دین دیا وہ تو سلامتی کا دین ہے, وہ تو ایمان والا دین ہے. ایمان امن سے ہے, اسلام سلامتی سے ہے. دین وہی اسلام ہے جو سلامتی والا ہے, جو امن والا ہے. میرے پیارے رسول نے, آپ دیکھیے تعلیمی اداروں میں قتل و غارت جو عروج پہ تھی, انجمن طلبہ اسلام نے بند باندھا اور اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر بند باندھا کہ میرے رسول نے یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی کے قتل میں الفاظ کی صورت میں بھی اگر معاونت کرتا ہے تو کل قیامت کو جب اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ, یہ اللہ کی رحمت
मायूस शख्स है। हम ये चाहते हैं कोई भी अल्लाह की नामत से मायूस न हो। जिन हाथों में किताबें थी हमने उन हाथों में किताबें दी, जिन हाथों में कलम था उन हाथों में कलम दिया, जिन हाथों में क्लाशनकोफ थी हमने वो लेके अमन और मोहब्बत का पैगाम उन लोगों को सुना दिया। और आज इस बात पर हम बड़ी आजिज़ी के साथ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा शुक्र के तौर पे कहते हैं कि ये अंजुमन तलबा इस्लाम को ही एजाज हासिल है कि हमने इस पाकिस्तानी माशरे को लाखों साले अफराद इस माशरे को हमने दिए हैं, जो यूनिवर्सिटियों में है, जो तालीमी इदारों में है, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं। जी तो चाहता है कि कुछ और बातें भी आपसे की जाती, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये कि तलबा सियासत कहते किसे हैं? सियासत अरबी जुबान का लफ्ज है जो सासा या असूसा, इसका मस्दर सियासत इससे निकला है। और सियासत के मानी क्या है? बिगाड़ में इस्लाह की कोशिश करने को सियासत कहा जाता है। अब अगर हम इस तरफ तवज्जो करें तो मेरी आखिरी जुमला अगर मैं ये कहूं या आखिरी से पहला जुमला कहना चाहूंगा कि सियासत का मतलब ये है कि माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो गया है उस बिगाड़ में इस्लाह की कोशिश करने को सियासत कहा जाता है। अंजुमन तलबा इस्लाम ने तलबा सियासत में जो बिगाड़ पैदा हो गया था उसमें इस्लाह का फरीजा अपने जिम्मे लिया है। अंजुमन तलबा इस्लाम गैर सियासी तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में होने वाली तब्दीलियों पे जिस तरह आजादाना राय अंजुमन तलबा इस्लाम के लोग देते हैं, इस तरह की आजादाना राय शायद कोई और नहीं देता था। मैंने एक मिसाल दी और बेशुमार मिसालें हैं कि जिनके जरिए हम ये बात समझ सकते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो पैगाम दिया उस पैगाम को कई सालों के बाद सियासतदानों ने कबूल किया। कराची में जब तत्व भारत उरूज पे थी हमने अमन भीख मिशन के नाम से काम शुरू किया। उसके बाद बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने उस काम को आगे बढ़ाया। मैं आपको ये भी गुजारिश करूं कि अंजुमन तलबा इस्लाम के क्रेडिट में ये बात भी आती है कि जब कौमी गैरत की बेदारी की बात हुई तो हमने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक अशरा नहीं, हमने कौमी गैरत साल मनाकर लोगों को उनके अंदर कौमी गैरत अहमियत को उजागर किया। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि जब तालीमी इदारों में खून बह रहा था तलबा को, हमने ये कहा था कि नहीं, ये खून गलियों और कूचों और तालीमी इदारों में बहने के लिए नहीं है, ये खून तो सशक्ति इंसानियत के काम आने के लिए है। हमने अशराए समाजी खिदमत को रूशनास करवाया। हमने जब बात की तलबा हुकूक की तो हम फिर भी किसी से पीछे न रहे। मुझे याद है जब आगा खान बोर्ड मुशर्रफ के पहले दौर में पास किया